کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں، کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں، کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں اور کہنے کو کچھ ہوا بھی نہیں، کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں اور کہنے کو کچھ ہوا بھی نہیں، جیسے گم ہو گئی شناخت میری، جیسے گم ہو گئی شناخت میری، اب کوئی مجھ کو ڈھونڈتا بھی نہیں، جس سے رہنے لگے گلے مجھ کو، جس سے رہنے لگے گلے مجھ کو، وہ ابھی مجھ کو جانتا بھی نہیں، ایسا خاموش بھی نہیں لگتا، ایسا خاموش بھی نہیں لگتا اور کچھ منہ سے بولتا بھی نہیں، چاہتا ہے جواب بھی سارے، چاہتا ہے جواب بھی سارے اور کچھ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مسترد بھی کبھی نہیں کرتا، مسترد بھی کبھی نہیں کرتا، وہ میری بات مانتا بھی نہیں، داد دیتا ہے جیتنے پہ مجھے، داد دیتا ہے جیتنے پہ مجھے اور کبھی مجھ سے ہارتا بھی نہیں، خواب تک میرے چھین لیتا ہے، خواب تک میرے چھین لیتا ہے اور کچھ مجھ سے مانگتا بھی نہیں، اس طرف سب چراغ جلتے ہیں، اس طرف سب چراغ جلتے ہیں، جس طرف کوئی راستہ بھی نہیں، رات دن پر محیط ہے تو رہے، رات دن پر محیط ہے تو رہے، روشنی کوئی چاہتا بھی نہیں، ڈوبتے آفتاب کی جانب، ڈوبتے آفتاب کی جانب دیر تک کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں اور کہنے کو کچھ ہوا بھی نہیں، جیسے گم ہو گئی شناخت میری، اب کوئی مجھ کو ڈھونڈتا بھی نہیں، اور جس سے رہنے لگے گلے مجھ کو، وہ ابھی مجھ کو جانتا بھی نہیں، ایسا خاموش بھی نہیں لگتا اور کچھ منہ سے بولتا بھی نہیں، چاہتا ہے جواب بھی سارے اور کچھ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مسترد بھی کبھی نہیں کرتا، وہ میری بات مانتا بھی نہیں، داد دیتا ہے جیتنے پہ مجھے اور کبھی مجھ سے ہارتا بھی نہیں، خواب تک میرے چھین لیتا ہے اور کچھ مجھ سے مانگتا بھی نہیں، اس طرف سب چراغ جلتے ہیں جس طرف کوئی راستہ بھی نہیں، رات دن پر محیط ہے تو رہے، روشنی کوئی چاہتا بھی نہیں، اور ڈوبتے آفتاب کی جانب دیر تک کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیا ہوا کوئی سوچتا بھی نہیں اور کہنے کو کچھ ہوا بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔
جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز جس کلام سے کیا گیا، اس کلام کی خالقہ شاعرہ یوم ولادت 18 مارچ ہمارے عہد کی یعنی عہد حاضر کی سینئر اور معروف شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، مجموعہ کلام فنا بھی ایک سراب سے ایک انتخاب آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ عہد حاضر کی سینئر معمر شاعرہ قلمکار محترمہ یاسمین حمید صاحبہ بنت بریگیڈیئر ڈاکٹر سعیدہ اختر صاحبہ، سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ لاہور مینجمنٹ سائنس یونیورسٹی میں اپنے فرائض منصبی بخوبی انجام دیے۔ کئی اردو شاعروں کے کلام کا انگریزی میں ترجمہ بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے تعاون سے منعقدہ ثقافتی و فیشن شوز کے لیے انگریزی میں اسکرپٹ بھی تحریر فرمائے۔ ان کے مجموعہ جات 1988 میں پس آئینہ، 1991 میں حصار بے در و دیوار، 1996 میں آدھا دن اور آدھی رات، سن 2001 میں فنا بھی ایک سراب اور دوسری زندگی، اردو افسانے، اور ایک اور کتاب ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے، یہ انتخاب شائع ہوا ہے، جس میں ان کے دیگر مجموعہ جات سے چیدہ چیدہ شاعری کا انتخاب شائع ہوا۔ ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے، اس کتاب سے ہمیں عہد حاضر کی سینئر و معروف شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے نوازا۔ عنایت، بہت شکریہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، عہد حاضر کی سینئر شاعرہ، ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے ہمیں تحفتاً عنایت فرمائی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے میڈم، آباد رہیے۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کے والدین فوج میں رہے ماشاءاللہ، اسکول کے زمانے میں بیت بازی میں حصہ لیتی رہیں، وہیں سے شاعری کی جانب راغب ہوئیں، لیکن باقاعدہ جو شاعری کا آغاز انہوں نے فرمایا وہ 24 سے 25 برس کی عمر میں سنجیدہ شاعری شروع فرمائی۔ اس سے قبل اسکول کے زمانے میں بھی نظمیں لکھتی رہیں۔ پہلی نظم وطن سے دوری کے تناظر میں لکھی، اس کے بعد نظمیں، غزلیں اور بہت سا کام ہے ان کا۔ ساتھ ساتھ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعروں میں شریک رہیں، اپنے کلام نظر سامعین فرمائے، اور ابھی 7 مارچ سن 2021 آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں امبرین حسیب امبر صاحبہ کی نظامت میں خواتین کا عالمی مشاعرہ، خواتین کانفرنس میں بھی آن لائن شریک ہوئیں۔ آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ سماعت فرمائیے، پھر پروگرام میں اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے ہمارے ساتھ آپ میں سے کون کون اس وقت موجود ہے۔ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سماعت فرمائیے، پھر لوٹ کر آتے ہیں، آگے بڑھیں گے۔ کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ کریے درد پہ دیوار اٹھائے رکھنا، کریے درد پہ دیوار اٹھائے رکھنا، ساکھ جب بن ہی گئی ہے تو بنائے رکھنا۔ کریے درد پہ دیوار اٹھائے رکھنا، کریے درد پہ دیوار اٹھائے رکھنا، ساکھ جب بن ہی گئی ہے تو بنائے رکھنا۔ رہ گزر پر نہ سہی تیز ہوائیں ہیں اگر،
رہ گزر پر نہ سہی تیز ہوائیں ہیں اگر، گھر کے اندر تو چراغوں کو جلائے رکھنا۔ رہ گزر پر نہ سہی تیز ہوائیں ہیں اگر، گھر کے اندر تو چراغوں کو جلائے رکھنا، اور ناگہاں کوئی نہ آثار مٹا دے اس کے، ناگہاں کوئی نہ آثار مٹا دے اس کے، نقش ایک اور پس نقش بنائے رکھنا۔ شکریہ۔ ناگہاں کوئی نہ آثار مٹا دے اس کے، نقش ایک اور پس نقش بنائے رکھنا، اور بات پردے سے تصنع کے جھلک جائے گی، بات پردے سے تصنع کے جھلک جائے گی، اس لیے زخم تہے زخم چھپائے رکھنا۔ شکریہ۔ بات پردے سے تصنع کے جھلک جائے گی، بات پردے سے تصنع کے جھلک جائے گی، اس لیے زخم تہے زخم چھپائے رکھنا۔ اور آخری شعر ہے کہ موسم خشک میں خوشبو کا تصور تو رہے، موسم خشک میں خوشبو کا تصور تو رہے، طاق میں پھول کی تصویر سجائے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی۔ قریۂ درد پر دیوار اٹھائے رکھنا، قریۂ درد پر دیوار اٹھائے رکھنا، ساکھ جب بن ہی گئی ہے تو بنائے رکھنا۔ قریۂ درد پر دیوار اٹھائے رکھنا، ساکھ جب بن ہی گئی ہے تو بنائے رکھنا، رہ گزر پر نہ سہی تیز ہوائیں ہیں اگر، رہ گزر پر نہ سہی تیز ہوائیں ہیں اگر، گھر کے اندر تو چراغوں کو جلائے رکھنا، ناگہاں کوئی نہ آثار مٹا دے اس کے، ناگہاں کوئی نہ آثار مٹا دے اس کے، نقش ایک اور پس نقش بنائے رکھنا، بات پردے سے تصنع کی جھلک جائے گی، بات پردے سے تصنع کی جھلک جائے گی، اس لیے زخم تہے زخم چھپائے رکھنا۔ موسم خشک میں خوشبو کا تصور تو رہے، موسم خشک میں خوشبو کا تصور تو رہے، طاق میں پھول کی تصویر سجائے رکھنا، قریۂ درد پر دیوار اٹھائے رکھنا، ساکھ جب بن ہی گئی ہے تو بنائے رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ سامعین اکرام، محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ شاعری حصول کا نہیں تلاش کا نام ہے، ایسا نہ ہوتا تو لکھنے والا جلد ہی اکتا جاتا، اس کا اضطراب ختم ہو جاتا اور تخلیق کی خواہش بھی۔ جو توانائی لکھنے والے کو تلاش کی طرف گامزن رکھتی ہے، اس کی تقسیم کا حساب بھی اسرار کے پردے میں ہے۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے مزید فرمایا کہ شعر میں واقعات کا بیان نہیں بلکہ انہیں محسوس کرنے کا انداز تخلیق کار کی شناخت بنتا ہے۔ انفرادیت مفہوم سے زیادہ شعر کی فضا میں بولتی ہے۔ شعر کی فضا لفظی تصویروں کے ساتھ ساتھ شاعر کے تخلیقی وجود کو توانائی اور اس کے ذہن یا اس کی فکر اور جذبے کے مناسب امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔
شاعر شاید زبان سے تو جھوٹ بولتا ہو لیکن جھوٹ لکھ نہیں سکتا۔ اگر واقعی شاعر ہے تو یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ جہاں وہ اپنے وجود کی سچائی سے منحرف ہوا وہیں اس نے ٹھوکر کھائی۔ بجائے ارشاد فرمایا محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے، آخر میں تحریر فرمایا کہ شعری سفر میں تربیت کی منزل ہی بہترین جائے قیام ہے، اور یہاں قیام اسی صورت میں ممکن ہے اگر لکھنے والے کو اپنی کمزوریوں کا ادراک ہو۔ یہی ادراک امکانات کے دشت میں قدم رکھنے کا وسیلہ ہے، اور یہی تلاش کو جاری رکھنے کا محرک بھی۔ ان خیالات کا اظہار محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے اپنے مجموعہ کلام بے ثمر پیڑوں کی خواہش میں فرمایا۔ سامعین اکرام، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کا ذکر خیر ہے۔ عہد حاضر کی سینئر معروف شاعرہ قلمکار محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، یوم ولادت ماشاءاللہ 18 مارچ ہے۔ سلامت رہیے۔ ہمارے عہد کی سینئر شاعرات میں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سر فہرست ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، اور ہمارے عہد کی دیگر سینئر شاعرات اور ابھرنے والی شاعرات اور شعراء کرام، اور آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ نے غزلیات کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ نظمیں بھی کہی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک نظم ہے اسرا بے ابدہی کے عنوان سے، سماعت فرمائیے۔ مجموعہ کلام بے ثمر پیڑوں کی خواہش سے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی نظم بعنوان اسرا بے ابدہی، جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ دائرے سات آسمانوں کے سب ستارے میرے وجود میں ہیں، دائرے سات آسمانوں کے سب ستارے میرے وجود میں ہیں، کہکشاؤں کی گرد میں چھپ کر منتظر ہوں میں ایک سواری کی، بادشاہوں کا بادشاہ جسے لے کے گزرے گا اس مقام سے بھی، وقت کے سنگ لوح پر محفوظ اس فضا میں خلا میں گردش میں، اس کے قدموں کی چاپ بولتی ہے اس گزرگاہ پر ہزاروں سوال، اس گزرگاہ پر ہزاروں سوال، اس کی آواز کر گئی سیقل، اس پکڑنوں کے انتظار کے بعد عشق سے عشق ہم کلام ہوا، کون جانے کہ یہ گرفت ہے کیا جس کو محسوس کر رہی ہوں میں، سب تلاوت کیے ہوئے الفاظ سانس لیتے ہیں رقص کرتے ہیں، یہ زمیں پر ہیں اور نہیں بھی ہیں، روز و شب کے حصار کی حد میں، روز و شب کے حصار سے باہر، روشنی اس قدر کہ خیرہ ہے یہ جو عالم میرے وجود کا ہے، وقت معلوم و ما سوا اس میں ایسے حل ہیں کہ فرش و عرش کے بیچ وجد میں بزم کائنات کی ہے، کہنے کو ایک ثانیہ ہے یہ، بات یہ صرف ایک رات کی ہے، بات یہ صرف ایک رات کی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی نظم اسرا بے ابدہی عنوان سے ہی ظاہر ہے سامعین اکرام کہ یہ شب معراج کے تناظر میں لکھی گئی خوبصورت نظم اسرا بے ابدہی محترمہ یاسمین حمید صاحبہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کے مجموعہ جات پر بہت سے سینئر شعراء کرام نے تبصرے فرمائے۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب نے فرمایا کہ نمایاں غزل گو شعراء سے قطعی طور پر مختلف انداز میں سوچتی ہیں اور منفرد انداز میں اظہار فرماتی ہیں، وہ عام ڈگر سے ہٹی ہوئی شاعرہ ہیں،
یہ بات نہیں کہ وہ غیر حقیقی یا غیر یقینی موضوعات پر گفتگو کرتی ہیں، یہ تو اپنے عصر کی سچی عکاس اور جدید طرز احساس کی کھری نمائندہ ہیں، مگر جو کچھ کہتی ہیں اس ڈھب سے کہتی ہیں کہ انہیں کسی بھی دوسرے اہم شاعر کے مماثل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ خود ہی اپنی مثال آپ ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب۔ اسی طرح محترمہ خالدہ حسین نے بھی تحریر فرمایا کہ یہ جو عام سا تعصب پھیلایا گیا ہے کہ شاعرات کی دنیا گھر آنگن اور نرم و رنگین جذبات تک محدود ہے، یا پھر بہت ہوا تو کسی نے دریچے سے ادھر ادھر جھانک لیا، یاسمین حمید صاحبہ کی شاعری اس تعصب کی مکمل نفی کرتی ہے۔ خالدہ حسین صاحبہ نے مزید فرمایا کہ یاسمین حمید صاحبہ کی دنیا پوری کائنات پر مبنی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، پہاڑ، صحرا اور سب سے بڑھ کر سمندر، پانی، بے انت پانی ان کے مستقل رفقا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ مظاہر فطرت ان کے احساسات اور جذبات کے صرف پس منظر نہیں بنتے، وہ انہیں اپنا ہمجولی محسوس کرتی ہیں۔ بتکلف استعارے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ سب آیات ان کے محسوس تجربے ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں ایک شگفتہ وسعت ہے، تازہ ہوا جو ہمیں خوشی، درد مندی اور توانائی بخشتی ہے۔ یہ شاعری وجود کی ایک نئی یا شاید گمشدہ سمت کی تلاش کا سفر ہے۔ ایک عورت کا تجربہ ہونے کے باوجود یہ صنفیت سے مبرہ ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر انسانی زندگی کسی صنفیت کی پابند نہیں۔ محترمہ خالدہ حسین کی رائے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کے بارے میں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اہل قلم دانشوروں نے محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی شاعری کے بارے میں اپنی اپنی آراء کا اظہار فرمایا۔ ممتاز مفتی نے فرمایا کہ ان کا کلام انفرادیت سے بھرا ہے، جیسے موتیا خوشبو سے بھرا ہوتا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے سامعین اکرام، بات صرف اتنی ہے کہ ایک ہی پروگرام میں ہر بات، ہر کلام شامل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہماری نیک تمنائیں، نیک خواہشات ہیں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ آپ کے لیے۔ آپ کا یوم ولادت ہے 18 مارچ، ناچیز چھوٹے بھائی کا یہ حقیر سا تحفہ پیش خدمت ہے، قبول فرمائیے گا۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جی آپ کی قیمتی آراء ملنا شروع ہو گئی ہیں، آئیے کلام سماعت فرمائیے، پروگرام میں پھر بڑھیں گے اور آگے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ کیا کہنے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی ابھی نام لیتے ہیں، جی بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلائیے۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں یا ڈرائیو نہیں بھی کرتے، سڑک سے تمام کا واسطہ رہتا ہے، لہٰذا ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ رات کے وقت ہائی بیم کا استعمال دوسروں کے لیے کوفت کا باعث اور حادثے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا رات کے وقت جب آپ سفر کر رہے ہوں تو اپنی ہیڈ لائٹس لو بیم پر رکھیے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال قطعی طور پر ممنوع ہے، اس سے گریز فرمائیے۔ بہت بھیانک اور المناک حادثات رونما ہوتے ہیں جبکہ آپ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کر رہے ہوں۔ اگر آپ کو دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، ایمرجنسی کال ہے، تو اپنی گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب کھڑی کیجیے کہ ٹریفک میں خلل واقع نہ ہو۔ اپنی گاڑی کی ہیزرڈ لائٹ یعنی ڈبل انڈیکیٹرز آن کیجیے اور اپنے فون پر بات کیجیے، اور اس کے بعد ہیزرڈ لائٹ آف کیجیے اور اپنے سفر پر روانہ ہو جائیے۔ آپ کے تعاون کے طلبگار سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی، پاکستان۔ سامعین اکرام، 18 مارچ یوم ولادت محترمہ یاسمین حمید صاحبہ عہد حاضر کی سینئر شاعرہ۔ آئیے ان کا پسندیدہ کلام امانت علی خان اور حامد علی خان کی آواز میں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کا پسندیدہ کلام لاگیرے
लागी तो से लागी। समाप्त फरमाइए। लागी तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से 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 लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी तो से लागी सैया तो से लागी, ओ नजर सैया तो से लागी, ओ सैया तो से लागी रे तो से लागी लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया, ओ सैया तो से अरे तो से लागी सैया तो से लागी नजर सैया, ओ सैया सैया तो से लागी, तो से लागी नजर सैया, कासे कहूँ बिरहा की बतियाँ, कासे कहूँ बिरहा की, अरे कासे कहूँ बिरहा की, कासे कहूँ, कासे कहूँ बिरहा की बतियाँ, 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 कासे कहूँ बिरहा की बतियाँ, कासे कहूँ बिरहा की बतियाँ, पी बिन नागन काली काली रतियाँ, सुनी सजरिया पे जागी नजर सैया लागी, लागी तो से लागी नजर सैया लागी, ओ सैया तो से लागी, अरे तो से लागी, अरे तो से लागी, अरे तो से लागी, तो से लागी नजर से लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर, ओ सैया तो से लागी, सैया तो से लागी, ओ तो से लागी।
आंखों से ला तो से लागे नजर सैया लागी रे तो से लागी रे तो से लागी रे तो से लागे नजर सैया लागी रे तो से लागी रे तो से लागी रे तो से हादसा क्यों होता है? ट्रैफिक सिग्नल को नजरअंदाज करना, तेज रफ्तारी, सड़क पार करते हुए आने वाली गाड़ियों की रफ्तार का गलत अंदाजा लगाना, गफलत और लापरवाही। केयरफुली ड्राइव करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जान का नुकसान, लिहाजा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा, ट्रैफिक पुलिस कराची। अंकल अब तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? आप मुड़ने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं। शाबाश मेरा बेटा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ।